بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ ایک حال میں اللہ کی ذات ہے۔ بندے کے اوپر کبھی خوشیاں آتی ہیں، کبھی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی اس کو صحت ملتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے۔ ساری چیزیں بندے کے ساتھ ہیں، انہی چیزوں کا نام زندگی ہے۔ اور جب کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، ظاہر ہے بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ یا اللہ اس پریشانی کو دور فرما، اس تکلیف کو دور فرما۔ بیماریاں، پریشانیاں، نقصانات، مختلف قسم کی یہ تکلیفیں ہوتی ہیں۔ کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف آ جائے تو آپ نے اللہ کی طرف کیسے رجوع کرنا ہے؟ آپ نے فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ 3 چیزیں ہیں، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات مبارکہ اور آیت کریمہ۔ ان تینوں چیزوں کو پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر بھی 3 مرتبہ ہی آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ میں جس مصیبت میں، جس تکلیف میں، جس پریشانی میں، جس بیماری میں گرفتار ہو گیا ہوں، تو اس کو دور فرما، مجھے راحت اور سکون نصیب فرما۔ اسی طرح رات کو بھی عشاء کے بعد آپ نے یہی وظیفہ کر کے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ یہ آپ کی اپنی پریشانی ہو، گھر میں بچوں کی طرف سے ہو، بیوی کی طرف سے ہو، کسی کی طرف سے بھی کوئی پریشانی ہو، گھر کے سربراہ آپ ہیں، بڑے آپ ہیں، آپ اللہ سے یہ وظیفہ کر کے دعا مانگ سکتے ہیں، اور یہ اس وقت تک جاری رکھیں جب تک پریشانی، تکلیف ختم نہیں ہو جاتی۔ انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں لگے گی، چند دنوں میں ہی اللہ تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بشرطے کہ آپ نے پورے یقین سے کیا۔ اگر یقین میں کمزوری ہوگی تو پھر فائدہ بھی اسی طرح کا ہوگا جس طرح کا آپ کا یقین ہوگا۔ اس لیے یہ وظیفہ پورے یقین سے کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔